روزے نہ چھوڑیے اگر موت کا ذائقہ اچھا کرنا ہے، نماز نہ چھوڑیے اگر موت کا ذائقہ اچھا کرنا ہے، اور بتاؤں اس سے زیادہ اور پیور کرنا ہے نا تو نماز بغیر ہوئے علی نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روزہ بغیر ہوئے علی نہیں ہونا چاہیے. اگر کربلا والوں کی یاد نہ آئے تو کیا ہوگا؟ کوئی جملہ بہت بڑا تھا. اگر جناب علی اصغر کی پیار ذہن میں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر امام حسین کی تشریح ذہن میں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ روزہ رکھو، نماز پڑھو، لیکن اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں، اہل بیت کی محبت کے ساتھ. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب کو مر جانا ہے. اور پھر اللہ نے کہا کہ سب چیزیں فنا ہو رہے ہیں، اور پھر کہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے موت میں کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے. 1400 برس نہیں، آج تک آدم سے لے کے آج تک کوئی نہ بتا پایا موت کا ذائقہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو کچھ لوگ تعریف کرنے لگے یہ صرف فرش اعلیٰ کا صدقہ ہے، بڑے بڑے نہیں پہنچ پاتے جہاں تک ہم آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں. جناب آدم سے لے کے قبلہ آج تک کوئی نہ بتا پایا موت کا ذائقہ کیا ہے، لیکن جن کے پاس کربلا ہے انہیں معلوم ہے موت کا ذائقہ کیا ہے. مولا آپ کو سلامت ہے. جن کے پاس کربلا ہے ان کو پتا ہے موت کا ذائقہ کیا ہے. یہ آیت پڑھ کے میں پریشان تھا، کوئی نفس ذائقہ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ کرنا ہے. میں پریشان تھا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. کربلا نے آواز دی کہ جب کربلا تیرے پاس ہے تو پریشان کیوں ہے. اب جو میں کربلا پہنچا تو امام حسین جناب قاسم سے پوچھ رہے تھے بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، اور جناب قاسم کہہ رہے تھے میرے نزدیک شہر سے زیادہ شیریں ہے. موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کس کے لیے جبر بھائی؟ کس کے لیے؟ کربلا والوں کے لیے. جناب قاسم نے ارشاد فرمایا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. لیکن میں آپ کے نام سے تھا اور میں کہوں کہ شرر نقوی سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے. اتنے ادبی ماحول میں اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان میں منبر سے بیٹھ کے یہ کہوں کہ شرر نقوی سے بڑا شاعر نہیں کوئی. تو کچھ مومنین کھڑے ہو کے کہیں گے مولانا صاحب اگر بڑے شاعری کا دعویٰ ہے کہ آپ بڑے شاعر ہیں تو پھر آپ سے گزارش یہ ہے کہ شعر سنائیے. اگر میں بہت بڑے شعر سنا لے جاؤں تو میرے دعوے کی دلیل مل گئی. میں کہوں کہ صاحب شیخل کے مولانا فراز واسطی صاحب ہیں، ان سے بڑا خطیب ہے نہیں پوری دنیا میں. تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اچھی مجلس پڑھوا کے دکھائیے. شاید میں بات پہنچا پا رہا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے. مولا آپ کو سلامت ہے. قرآن نے کہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ کرنا ہے. جناب قاسم نے کہا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ بھی جناب قاسم کا دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب جناب علی اصغر کے گلے پر تیر لگا مسکرا کے بتایا، مسکرا کے بتایا کہ بھائی نے کہا کیا تھا میں نے دلیل ہے. صلوات پڑھیں. دیکھیے یہ دور وہ دور ہے کہ جس دور میں ہمارے جوانوں کو بہت زیادہ ہمارا رہنے کی ضرورت ہے. جوانوں کو تیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو بزرگوں نے کام کیے ہیں اب ذمہ داری ان کی ہے، جوانوں کی ہے کہ وہ تمام
हमारे नेक अपने दोस्त बने। मसलन आपके यहाँ शेरदार में कोई मैयत हो जाती है, अब बुजुर्गों को बुलाने की जरूरत न पड़े कि आप गुस्ल दीजिए, आप कफन पहनाइए। जवानों का हमारा होना चाहिए और बुजुर्गों से कहें आप देखिए निगहदारी कीजिए, हम गुस्ल दे रहे हैं, हम कफन पहना रहे हैं। यही मसला कब्रिस्तान का है। कब्रिस्तान में घर वालों को ढूंढने की जरूरत न पड़े कि कोई उतर के शाना हिला दे। मौलाना साहब तलकीन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई जवान उतर के शाना हिला दे, और शाना किस तरह हिलाया जाए उसको ये मालूम होना चाहिए। कौम के जवानों को बेदार होना चाहिए। यहाँ पर कम से कम एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो ब्लड डोनेट करने वाला हो। पूरे साल किसी भी मोमिन को जरूरत पड़े तो कम से कम आपके पास 50 लड़कों का 100 लड़कों का एक ग्रुप है कि आप ब्लड दे सकें। किसी के यहाँ कोई मैयत हो जाए तो घर वालों को ना ढूंढना पड़े, ये जवान घर वालों का सहारा बन के गुस्ल कफन का एहतमाम करें। ये मेरे मोहतरम सामने बहुत जरूरी है। बहुत से लोग डरने लगते हैं, बहुत से जवान डरते हैं, मैयत को कांधा नहीं लेते, कब्रिस्तान तक नहीं जाते। बहुत जगहों पर है, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, आलमी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, किसी इलाके की बात नहीं होती, अब तो पूरी दुनिया की बात होती है। तो बहुत सी जगह जवान जाते नहीं कब्रिस्तान तक, डर लगा रहता है। अगर दिल कमजोर रहेगा तो ईमान की नुसरत कैसे करोगे? सबको जवाब देनी चाहिए, ये जुमला बहुत बड़ा है। अगर दिल कमजोर रहेगा, मोमिन का दिल मजबूत होना चाहिए। इसीलिए फरमाया गया कि जब कुर्बानी करो तो ये नहीं है कि कसाब को बुलाओ और उससे कहो कि लो भाई पैसे और तुम सिवा कर दो और जाओ गोश्त भुजिया बना के दे दो, नहीं। कहा गया कि अपनी निगाहों के सामने और अपने हाथ से सिवा करो। क्यों मरा? ताकि तुम्हारा दिल मजबूत हो, क्योंकि अगर दिल मजबूत होगा तो मौला की हमरिकावी में जिहाद करोगे, और दिल कमजोर होगा तो फिर गलियां ढूंढोगे, सलावत पढ़ें। बहुत से बच्चे, बहुत से जवान डरने लगते कि सब मैयत को कांधा नहीं देंगे, मैयत को कांधा नहीं देंगे, कब्रिस्तान नहीं जाते डर की वजह से। एक जुमला कह के जा रहा हूं, अगर वो जुमला पहुंच गया तो डर भी लग जाएगा। शर्त ये है कि वो जुमला दिल तक पहुंच जाए। अगर कोई मोमिन या मोमिना आपके इलाके में, आपकी बस्ती में दुनिया से गुजर जाए, इंतकाल कर जाए और उसका जनाजा उठने लगे तो कांधा देने में तकल्लुफ न करना, कब्रिस्तान तक जाने में तकल्लुफ न करना। ये मत सोचना कि किसी मैयत को कब्रिस्तान लेके जा रहे हो, ये सोचना एक अली वाले को अली से मिलाने के लिए। बस गुफ्तगू मुलतवी हो गई, 27 मिनट हो गए मुझे और इतनी मजलिस और रह गई है, 1 घंटे से ज्यादा की तकरीर नहीं होगी। तो मेरे मोहतरम सामने मरना सबको है, जब तय है मरना है ही, तो फिर अक्लमंद इंसान की जिम्मेदारी ये है कि मरने के बाद का इंतजाम करनी है। और देखिए ये जो फर्श अदा पे आते हैं ना, कसम खुदा की क्या क्या शरफ है इस पे। बच्चा जब दुनिया में आता रोता है, क्यों रोता है पता है आपको? कि वो अपनी वालिदा के शिकम को अपनी कायनात समझता है। एक बात तो लोग ये पढ़ते, बहुत सुनी होगी आपने। दूसरी बात करूं, जब बच्चा दुनिया में आता तो रोता इसलिए कि उसका इस्तकबाल हम जैसे गुनहगार करते हैं, और जब मोमिन दुनिया से जाता है वो मुस्कुराता हुआ जाता है। क्यों? इसलिए कि उसका इस्तकबाल अहले बैत करते हैं। ये शरफ आपको और हमें क्यों मिल रहा है? अभी एक सामने नारा लगाया, आपने सबने जवाब दिया, मौला की मोहब्बत की वजह से। मौला कहते हैं जिंदगी भर तुम हमारे लिए निकले हो, हम तुम्हारे लिए निकले। मेरे मोहतरम हमारी मौत सच्चाई है,
فیکٹ ہے، حقیقت ہے، موت سے فرار نہیں ہے، موت سے انسان بچ نہیں سکتا، کسی سے ہی بچ جائیے آپ موت سے نہیں بچ پائیں گے۔ موت نے بڑے بڑے سلطانوں کو مارا، موت نے بڑے بڑے بہادروں کو مارا، موت بڑے بڑے شہدا کھا گئی، موت بڑے بڑے پہلوانوں کو مٹا گئی، موت بڑی بڑی حکومتیں کھا گئی، موت نے بڑی بڑی سلطنتیں مٹا دی، موت کے سامنے کوئی ٹک نہیں پایا، موت کے سامنے کوئی رک نہیں پایا، موت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں پایا، موت نے بڑے بڑے سرماؤں کو مارا، موت نے بڑے بڑے شہنشاہوں کو مارا، موت نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا، لیکن آدم سے لے کے کربلا تک عنوان یہی تھا کہ موت سب کو مارتی آ رہی تھی، موت سب کو مارتی آ رہی تھی، مگر کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام نے عنوان بدل دیا۔ کیسے عنوان بدلا؟ خنجر کے نیچے اپنا گلا رکھے اور موت کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے حسین نے اعلان کیا اگر گلے کے کٹنے سے ہم چپ ہو جائیں تو سمجھنا موت نے ہم کو مارا، اور اگر موت کے نیزہ پہ بولنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے زبان کافی نہیں ہے۔ یہ جو ہماری آواز ہے یہ کہاں سے نکلتی ہے؟ کب پھیپھڑوں سے۔ اگر لنگس نہیں ہے تو آپ بول نہیں پائیں گے۔ سینہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے بول نہیں پائیں گے، کیونکہ یہیں سے ایئر بنتی ہے، یہیں سے طاقت ملتی ہے اور یہیں سے پھر آواز نکلتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بولنے کے لیے سینے کا ہونا ضروری ہے، مگر قسم خدا کی حسین کا پورا بدن ہے کربلا کے مقتل میں، سر ہے موت کے نیزہ پر۔ حسین کا خالی سر بول رہا ہے، خالی زبان کلام کر رہی ہے۔ امام حسین دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو بولنے کے لیے کسی چیز کا محتاج ہو وہ تم ہوتے ہو، حسین نہیں ہو۔ حسین علیہ السلام نو کے نیزہ پر تلاوت کر رہے ہیں اور سر بول رہا ہے مولانا، اور سر بھی کس شان سے بول رہا ہے کہ جو قرآن کے حافظ ہیں وہ بھی سن سن کے کہیں ہاں حسین تو سورہ کہف پڑھ رہے ہیں۔ ایک نازک سی بات کروں، یقین ہے کہ آپ بہت بولیں گے، قرآن میں 114 سورے ہیں، 6666 آیتیں ہیں نا۔ امام حسین نے جس سورے کا انتخاب کیا وہ سورہ کہف ہے۔ میں کہوں گا مولا سورہ رحمان پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ مزمل پڑھیں، سورہ مدثر پڑھیں، مولا کوئی اور سورہ پڑھیں، یہ سورہ کہف ہی کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ قسم خدا کی لطف آ جائے گا جس کیفیت تک میں جانا چاہ رہا ہوں۔ امام حسین نے 114 سوروں میں سے جس سورہ کا انتخاب کیا وہ سورہ کہف ہے۔ میں بہت متفکر تھا کہ آخرکار مولا حسین نے اتنے سورے چھوڑ کے یہ سورہ کہف کا انتخاب کیوں کیا؟ اب جب میں نے قرآن کھولا تو میری سمجھ میں آیا کہ حسین نے کیوں پڑھا سورہ کہف، اور جب قرآن کھول کے سورہ کہف کی آیتیں ملی تو سورہ کہف کی آیتیں ہیں 110 اور علی کے نام کے آداب اٹھانے تو علی کے نام کے آداب 110۔ سورہ کہف کی آیتیں بھی 110، علی کے نام کے آداب بھی 110۔
کے علی علی بھی کر رہے ہیں، بس ہو گئی گفتگو ملتوی۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، ہر نفس کو اب موت کو ذائقے دار کیسے بنایا جائے؟ بغیر محبت اہل بیت کے نہیں بنے گی۔ کوئی انسان گمان میں نہ رہے کہ علی سے بغض رہے گا، کعبہ بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ علی کا سچا خانہ ہے، علی کا گھر بھی ہے، سچا خانہ بھی ہے۔ میرے محترم سامعین، بس یہ جو آپ بیٹھے ہیں مجلس میں، یہ سارے ثواب کی وجہ سے، لیکن آپ ایام اعظام میں کیا کیا شبیداریاں ہوتی ہیں سیدال میں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے پاس بھی کلپس آتی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ سیدال والے کیسی اداکاری کرتے ہیں۔ یہ جو آپ زندگی بھر بچپن سے لے کے اس عمر تک، کچھ یہاں 60 سال کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کچھ 70 برس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ بچپن سے لے کے ابھی تک فرش اعلیٰ پہ آ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، رات رات بھر شبیداریاں کر رہے ہیں اور مولا کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، اس کا کوئی اجر ہے کہ نہیں ہے؟ 3 اجر پڑھ رہا ہوں میں مجلس میں، 3 اجر بہت ہیں کہ جو آپ بولیں گے ابھی مسائل پڑھ جائیں گے، آپ بولنے لگیں گے، مولا کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، آپ مسلمانے لگتے ہیں، آپ گھر سے اپنا قیمتی وقت اذان علی ہے شہید الشہداء کے لیے دیتے ہیں، اس کے اجر کیا کیا ہے؟ بہت ہیں، 3 اجر پڑھ رہا ہوں۔ پہلا اجر سنیے، مولا علی فرماتے ہیں کہ تم زندگی بھر ہمارے لیے نکلے ہو، تم زندگی بھر ہمارے لیے نکلے ہو، تم نے زندگی بھر ہمارے نام کے نعرے لگائے، تو ہم علی تمہیں پہلا اجر دیتے ہیں۔ مولا کیا اجر دیتے ہیں؟ کہ سنو ہمارے چاہنے والے، اس وقت تک تم مرو گے نہیں جب تک مجھے علی کو دیکھ نہ لو۔ اس وقت تک مرو گے نہیں، ہوا میں مرو گے تب بھی پہلے علی کو دیکھو گے، ہوا میں مرو گے تب بھی پہلے علی کو دیکھو گے، گھر میں مرو گے تب بھی پہلے علی کو دیکھو گے، سفر میں مرو گے تب بھی پہلے علی کو دیکھو گے۔ موت آ نہیں سکتی کیونکہ ملک الموت ان کا خادم ہے، روح نکال نہیں سکتا جب تک علی کو نہ دیکھ لے۔ بڑی داد دی آپ نے، مولا سلامت رکھے، مگر پورے مجمع نے داد نہیں تھی۔ کچھ بچے جوان ہیں جو کیفیت تک نہیں پہنچ پائے، میں کیفیت تک پہنچاتا ہوں۔ کتنا بڑا وعدہ قسم خدا کی نام، محسوس کریں۔ مولا علی نے فرمایا اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک مجھ علی کو دیکھ نہ لو، مجھ علی کو دیکھ نہ لو۔ جیسے مولا علی آتے ہیں، علی مولا علی کو دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ جس کے نام کے نعرے زندگی بھر لگائے وہ علی آگے۔ اور کمال بتاؤں میں آپ کو، مولا علی تشریف لاتے، روح نکلنے کی اذیت سنیے آپ، 3 اذیتیں پڑھو۔ پہلی اذیت، اگر کانٹوں پر ریشمی کپڑا ڈال دیں، کھینچا جائے تو آکار الگ ہو جائے، تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں تو بس اپنی مضبوطی کے لیے پڑھ رہا ہوں تو مجھے یاد آ گیا، آپ لوگوں کے لیے نہیں۔ جوانوں سنیں، کانٹوں پر ریشمی کپڑا ڈال دیں، اس کو کھینچیں تو آکار الگ ہو جائے، اتنی اذیت ہوتی ہے روح نکلنے میں۔ دوسری روایت، ایک جوڑ پھر جاتا ہے بدن کا، روح نکلنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تیسری روایت، جناب سلمان فارسی نے ایک مردے کو زندہ کیا۔ کیا بات ہے، جناب سلمان فارسی نے ایک مردے کو زندہ کیا۔ کچھ بے وقوف ابھی اس بحث پہ اٹکے ہوئے کہ علی مردے جلاتے تھے کہ نہیں۔ کیا بات میں کتاب دوں گا، ہم ریکارڈ پڑھ رہا ہوں، حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، کتاب میرے پاس ہے۔ جناب سلمان فارسی نے ایک مردے کو زندہ کیا، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ روح نکلنے کی اذیت کیا ہے؟ اس مردے نے کہا سلمان فارسی اگر میرے بدن کو کینچی سے کاٹا جاتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف روح نکلنے میں۔ 3 روایت تو سنا دی میں نے، جوڑ گل جاتا ہے، کانٹوں پر کپڑے ڈالیں، کپڑا ڈالیں تو تار الگ ہو جاتا ہے۔ پھر سلمان فارسی سے خود مردے نے ان کے کہا اگر میرے بدن کو
کینچی سے کاٹا جائے تو کم اذیت ہوگی، لیکن روح نکلنے کی اذیت زیادہ ہے۔ میں شرر نقوی سے ہلکے اس محترم مجمع میں آن ریکارڈ کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ سب روایتیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ روح نکلنے کی اذیتیں یہ ہے، مگر ہوتی ہوگی جس سے اذیت ہوتی ہے، علی والوں کو نہیں ہوتی۔ میں کہہ رہا ہوں کتابیں میں دکھاؤں گا، کتابوں میں لکھا ہے یہ اذیت، اور پھر میں ہی کہہ رہا ہوں ہوتی ہوگی جسے اذیت ہوتی ہے، علی والوں کو نہیں ہوتی۔ انسان سے بتاؤ ورنہ محبت علی کا فائدہ کیا ہے؟ بچپن سے لڑے جا رہے ہیں آپ، کسی نے بھی مولا علی کے بارے میں تصور کچھ کہہ دیا، لڑے جا رہے ہیں آپ کہ کیا بدتمیزی ہے، اس کی ہمت کیسے ہوگی مولا کے بارے میں، ہمارے آقا کے بارے میں کہنے۔ جگہ جگہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ تو بچپن سے ضعیفی تک جو آپ نعرے لگا رہے ہیں، اس کے بعد بھی مرنے میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے، فائدہ کیا ہے محبت علی کا؟ توجہ اور پھر توجہ، میں کہہ رہا ہوں کہ اذیت ہوتی ہوگی، مرتے تو اور بھی ہو گئی، خالی ہم کو تھوڑی بھائی روایت تو ان کے لیے علی والوں کو اذیت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے مولانا یہ تو دعویٰ ہے، ہم کہیں گے ہمارا منبر بغیر دلیل کے بولتا ہی نہیں۔ اب دلیل سنیے، میں کہہ رہا ہوں کہ اذیت ہوتی ہوگی، علی والوں کو روح نکلنے کی اذیت نہیں ہوتی، یہ دعویٰ کیا ہے میں نے۔ اب دلیل سنیے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جناب زلیخا کی محبت عام ہوئی، زلیخا نے 40 عورتوں کو بلایا، 20 کو ادھر بٹھایا، 20 کو ادھر بٹھایا، قرآن نے بڑھ کے کہا فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، مگر کسی ایک خاتون کو احساس نہیں ہوا کہ نیبو کٹا ہے یا انگلی کٹی ہے، کیا اس لیے کہ حسن جناب یوسف نگاہوں کے سامنے تھا، اور کہ حسن یوسف سرکار آپ کا شکریہ، اور نے فرمایا دوسرا عجر سنو، جی سرکار کا دوسرا عجر یہ دیتے کہ جب تمہارے اپنے عزیز تمہیں اندھیری قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے تو ہم آئیں گے۔ قبلہ بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں۔ اندھیری قبر ہوگی، دائیں جانب سے روشنی آئے گی، صاحب قبر کہے گا تو کون سی روشنی جو میری اندھیری قبر کو روشن کرنے آئی، تو کون سا نور؟ اس نور سے آواز آئے گی میں تیری نمازیں ہوں۔ صاحب قبر کہے گا نمازیں تو بہت پڑھی ہیں، حضرت اتنا سا جواب آئے گا وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، کتنی نمازیں محلے والوں کو دکھانے کے لیے پڑھی۔ پبلک جانے نہ جانے اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، کتنی نمازیں یہ جتانے کے لیے پڑھی کہ میں نمازی ہوں۔ جیسی نیت ہی ویسا ہے، تھوڑی سی روشنی، بائیں جانب سے ایک نور آئے گا، ایک نور آئے گا، یہ کہے گا تو کون سا نور جو میری قبر میں آ گیا، میری قبر کو روشن کرنے کے لیے؟ صاحب قبر سے وہ نور کہے گا میں تیرے روزے ہوں۔ یہ کہے گا روزے تو میں نے بہت رکھے، پھر وہی آواز آئے گی جیسی نیت تھی ویسا ہے، پھر ایک روشنی آئے گی اوپر سے،
تو کون سی روشنی؟ کہ میں تیرے حج ہوں، تو نے جو حج کیا ہے میں اس کا نور ہوں۔ صاحب قبر کہے گا میں نے تو حج بڑے خلوص سے کیا تھا۔ جب میں جواب آئے گھر میں جوان بیٹی موجود تھی، حاجی کہلانے کے چکر میں اس کی شادی چھوڑ کے چلا گیا تاکہ لوگ تجھے حاجی کریں۔ تو نے اپنا فریضہ انجام نہیں دیا، بیٹی بیٹھی رہی، اس کی شادی نہیں کی پہلے۔ پھر ایک نور آئے گا مائنڈ سے، پیروں کی طرف سے، صاحب قبر کہے گا تو کون سا نور؟ کہ میں تیرے صدقات ہوں، میں تیرے خیرات ہوں۔ یہ کہے گا صدقے تو میں نے بہت دیے۔ عجب نہیں نور سے آواز آئے کہ جب پبلک پلیس پہ ہوتا تھا تو فقیر کو 100 کا نوٹ دیتا تھا۔ سچائی کو بولیے گا، ایسے سبھی آپ نے دیکھے ہوں گے جب پبلک پلیس پر لوگوں کے سامنے ہوتا تھا تو فقیر کو 100 کا نوٹ نکال کے دیتا تھا، اور جب وہی فقیر تنہائی میں آتا تھا تو بھگا دیتا تھا۔ یہ لوگوں نے نہیں دیکھا مگر اللہ نے دیکھا۔ جیسی نیت ویسا نور۔ اب سنیے محبت علی کس معراج کا نام ہے میرے دوستوں۔ دائیں جانب سے نور آیا، میرے سائن قبر مطمئن نہیں، بائیں جانب سے نور آیا، سائن قبر مطمئن نہیں، اوپر سے نور آیا، سائن قبر مطمئن نہیں، ایک نور پیروں کی طرف سے آیا، سائن قبر مطمئن نہیں، اب ایک نور آئے گا سرحانے سے، سر کی طرف سے۔ یہ نور ایسا ہوگا کہ پوری قبر منور ہو جائے گی، سائن قبر خوش ہو کے رہے گا، ارے تو کون سا نور ہے میری پوری قبر کو منور کر دیا۔ اس نور سے آواز آئے گی میں محبت علی ہوں۔ ہاں ایک بات سنیے، یہ جو قبرات لے کے آتے کسی مومن مومنہ کی پتلی سی قبر ہوتی ہے یا آپ کے اور ہمارے دکھانے کے لیے ہوتی ہے؟ اصل قبر تو اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ 1 مہینے میں اس قبر کے راستے کو پورا کریں گے آپ۔ مدرس کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں قبر میں علی آئیں گے، نور کی کرسی آئے گی، 2 فرشتے آئیں گے، اتنی سی قبر۔ آپ کہتے ہیں 5 ہو گئے، صاحب قبر 1، کرسی 2 فرشتے۔ میتھ میرا بہت اچھا نہیں ہے، 2 فرشتے 4 اور 1 کرسی 5، 1 کرسی 1 مولا علی 2 فرشتے 4 اور 1 صاحب قبر 5۔ محترس کہتا ہے آپ نے رسول باندھا کرتے اتنی سی قبر میں 5 کیسے آ جائیں گے؟ اتنی سی قبر میں 5 کیسے آ جائیں گے؟ ہم نے کہا یہ بتائیے قبر کیا ہے؟ کہنے لگے قبر قرآن ہے۔ ہم نے کہا آنے والا وہ بڑی ہو جائے گی، بہرحال علی مرتے وقت آئیں گے، دوسرا علی قبر میں آئیں گے، تیسرا مولا فرماتے ہیں میں پورے صراط کی ایک جانب کھڑا ہوں گا اور میں کہوں گا حاضر علی حاضر لک حاضر علی حاضر لک حاضر علی حاضر لک، یہ میرا یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا۔ جسے علی کہتے ہیں یہ میرا وہ پورے صراط پار کر لے گا، جسے علی کہتے ہیں یہ تیرا وہ جہنم میں جائے گا۔ علی بس علی مرتے وقت آ گئے، علی قبر میں آ گئے، علی پورے صراط پہ آ گئے۔ ہم کہتے یا علی، نبی اللہ کی ایک حدیث ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی برابر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اے مولا آپ کی جگہ آ گئے ہماری مدد کے لیے۔ ہم کہتے شہزادی آپ بھی تو علی کی ہمسر ہیں، آپ بھی تو علی کے برابر ہیں۔ مولا نے تو علی کو یہ عرض دے دیے شہزادی آپ عزاداروں کو، آپ علی والوں کو کیا عرض دیں گی؟ عجب نہیں جناب صحرا کی آواز آئے کہ اے عزاداروں، اے علی کے چاہنے والوں، اے میرے بچے کے ماتم داروں، پریشان نہ ہونا، میں فاطمہ در جنت پر بال کھول کے کھڑی ہو جاؤں گی
حسین کا ایک ایک ازادار ایک ایک ماتمدار جنت میں جائے گا. زہرا